اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز حضرات کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں ممبئی کے مسلم اکثریتی علاقے ممبرا میں نفرت کے خلاف کامیاب امن مارچ کی۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 3 دن پہلے جن لوگوں نے بھی یہ کامیاب امن مارچ کیا ہے، میں سب سے پہلے انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت اور حالات اور ملک کے حالات کو خاص طور سے مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ نفرتوں کے خلاف ایک کامیاب امن مارچ کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں ہندو مسلم اس امن مارچ میں شامل رہے۔ میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 3 دن پہلے ان کے ذمہ داروں نے میرے ایک خادم کو باقاعدہ میسج کیا تھا کہ مفتی صاحب کو کوئی ویڈیو اپیل کے بنانے کے لیے کہہ، لیکن 15 اگست اور یوم آزادی کے میرے لگاتار پروگرام تھے اور میں باہر تھا اور میں اپیل نہیں کر پایا، جس کا مجھے خود کو بھی یہ سمجھے کہ افسوس ہے۔ لیکن آج میں اسپیشلی نیوز انہیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ جو بھی یہ ذمہ دار میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ہزاروں ہندو اور مسلمان ایکتا، اتحاد اور سالمیت اور امن اور شانتی کی اپیل کے لیے سڑکوں پر اترے ممبئی کے ممبرا میں۔ وجہ ملک میں بڑھتی نفرتیں اور ہندو مسلمانوں میں بڑھ رہا فاصلہ ہر امن پسند انسان کے دل میں تشویش پیدا کر رہا ہے۔ بالکل، ملک کے جو بھی سچے رکھوالے ہیں، ملک میں جو بھی امن اور شانتی کے چاہنے والے ہیں، ملک کے جو سچے وفادار ہیں، آج وہ ملک کے حالات سے پریشان ہیں۔ نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہے اور ملک ان نفرتوں کی آگ میں ایسے جل رہا ہے کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ منی پور میں بھلے ہی ہندو مسلم نفرتیں نہ ہوں، لیکن وہاں ایسی نفرتیں بڑی کہ آج 4 مہینے مکمل ہو گئے ہیں، جل گیا پورا منی پور۔ لیکن بے غیرتی، بے شرمی، آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا رکھوالا، ہمارے ملک کا رکشک، جس کو ہم سب نے مل کر ملک کی گدی پر بٹھا کر پی ایم بنایا ہے، وہ ملک کا رکھوالا بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کے ساتھ 4 مہینے ہو گئے عورتوں کو ننگا گھمایا جا رہا ہے، ریپ کیا جا رہا ہے، مگر ہمارا ملک کا رکھوالا پوری طریقے سے خاموش ہے، منہ میں دہی جما ہوا ہے۔ جبکہ ہمیں یقین ہے کہ اگر وہ شخص منہ کھول دے، اگر پی ایم منہ کھول دے اور کہہ دے کہ اس آتنکواد کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ان نفرتوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اگر سچ مچ سزا دے دیں کچھ آتنکوادیوں کو، تو ملک میں امن ہی امن آ جائے گا۔ مگر ان کی ہی خاموشی بتا رہی ہے کہ ان کی رضامندی ہے۔ نو اور میوات میں کیا ہوا؟ اللہ کے گھر میں گھس کر نوجوان امام کو مار دیا گیا، سینکڑوں گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، کئی بے قصور مارے گئے، اور آتنکوادیوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں کہ 2 دن پہلے باقاعدہ ویڈیو وائرل کر کے پوری ہنسا بھڑکا رہے ہیں اور باقاعدہ ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ حوصلے بلند ہے کیونکہ معلوم ہے ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا، بلکہ سرکار تو ہمیں سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ ماحول خراب ہو گیا۔ نفرتوں کا اثر آپ دیکھیں کہ ایک وردی پہننے والے کے دل اور دماغ میں بھی کتنی نفرت آ گئی کہ اس نے سرکاری پستول سے چلتی ٹرین میں جے پور ایکسپریس میں آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا اور داڑھی اور ٹوپی والوں کو چن چن کر مار دیا۔ نفرتوں کا آپ اثر دیکھیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب ملک نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہو، تو ایسے وقت میں چاہیے، ضروری ہے، فرض ہے کہ کچھ لوگ نہیں بلکہ بہت کچھ
لوگ اٹھے جس میں سماج کے ہر دھرم کے لوگ موجود ہو اور وہ اب اس ملک میں امن مارچ چلائیں، شانتی کیسے آئیں اس کی فکر کرے۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 کے بعد جمعیت علماء کے راشٹری ادھیکش مولانا ارشد بدی نے اس چیز کو محسوس کیا تھا کہ اب نفرتیں بڑھے گی، کیونکہ نفرتوں کے سوداگر ملک کے رکھوالے بن گئے ہیں اور ملک کی چابیاں ان کے ہاتھ میں آئی ہے۔ تو ہمارے قائد محترم مولانا ارشد بدی نے 2014 سے راشٹری ایکتا، قومی یکجہتی اور ایکتا کو قائم کرنے کے لیے باقاعدہ کروڑوں روپے خرچ کیے اور جگہ جگہ پورے ملک میں ان 8-9 سالوں میں راشٹری ایکتا کے نام پر مہم پروگرامز چلائے گئے، جن میں ہندو مسلمانوں کو سب کو ایک اسٹیج پر جمع کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اب ملک میں امن کے آواز کو اٹھانے والے سامنے آئے، شانتی پریمی امن پریمی سامنے آئے، ورنہ یہ آتنکوادی ملک کو تباہ کر دے گے، ملک کو آگ لگا دے گے، ملک ختم ہو جائے گا، ملک ٹوٹ جائے گا، ملک بکھر جائے گا۔ اور آج ملک ٹوٹنے اور بکھرنے کی کگار پر ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی یہ امن مارچ نکالا، سب سے پہلے میں ان تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اس امن مارچ میں ہندو، مسلمان، دلت اور عیسائی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ لوگوں نے نقض امن کے ذمہ دار، یعنی جو لوگ نقص امن کے ذمہ دار، یعنی جو لوگ امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا اور امن، بھائی چارہ، شانتی، پریم، ایکتا کی کوششوں کی ستائش کی۔ یہ امن مارچ ممبئی کے ممبرا کوسا کے شملہ پارک سے نکل ممبرا کی میک کمپنی تک آیا، جہاں ذمہ داران نے پھر لوگوں سے خطاب کیا اور زون نمبر 1 کے ڈپٹی کمشنر گاوڑے صاحب کو میمورنڈم دینے کے بعد اس امن مارچ کے اختتام کا اعلان کیا۔ مارچ میں لوگ درمیان سے بھی جڑتے رہے اور میک کمپنی پہنچنے تک تو پھر یہ امن مارچ ہزاروں لوگوں پر مشتمل ایک جم غفیر بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق ملک کی موجودہ صورتحال کو لے کر فکر مند یہاں کی علماء کمیٹی نے، دیکھیے خاص بات، علماء کمیٹی نے گزشتہ ہفتے یعنی جمعہ کی نماز کے بعد ایک امن مارچ نکالنے کا اعلان کیا تھا، یعنی پچھلے ہفتے ہی، اور پھر اس جمعہ کے بعد امن مارچ نکالا جس میں تمام مذاہب کے لوگوں، سیاسی، سماجی رہنماؤں اور سماجی تنظیموں سے وابستہ افراد نے سے شرکت کی گزارش کی گئی تھی اور پھر تمام لوگوں نے باقاعدہ شرکت کی۔ یہ قافلہ تقریباً 3 بجے ممبرا کی جانب پیدل روانہ ہوا۔ اطلاعات کے مطابق رشید کمپاؤنڈ سے سنجے نگر تک لوگ اس قافلے میں شریک ہوتے رہے۔ لوگ ترنگا لہرا رہے تھے اور امن شانتی پر مبنی سلوگن کا پلے کارڈ لے کر چل رہے تھے۔ ممبرا فائر بریگیڈ کے سامنے مارچ نے جلسہ عام کی شکل لی۔ تو خیر، بہت بہت مبارکباد علماء کمیٹی کو کہ علماء کمیٹی نے یہ امن مارچ کا بہترین قدم اٹھایا۔ اور ویسے بھی الحمدللہ اس ملک میں جب ظالم قاتل گوری سرکار آئی تھی، گوروں کی سرکار آئی تھی، تو انہوں نے بھی یہی نیچ حرکت کی تھی۔ کیا نیچ حرکت کی تھی؟ کہ ہندو اور مسلمانوں کو لڑاؤ اور راج کرو۔ تو اس وقت بھی علماء کرام نے علماء کی کمیٹی نے باقاعدہ ملک کو گورے ظالموں سے بچانے کے لیے، قاتلوں سے بچانے کے لیے ایک ہو کر اس ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی تھی اور یہاں سے نفرت پھیلانے والے اور ہندو مسلمانوں کو لڑوانے والے گورے انگریزوں سے یہاں سے بھگانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ آج بھی بس فرق یہ ہے کہ اس وقت گورے انگریز تھے، آج کالے انگریز ہے، جو کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے اور کرسیوں کو پر ٹکنے کے لیے اور آگے بھی کرسیاں حاصل کرنے کے لیے وہی انگریزوں والی نیچ حرکت کر رہے ہیں، یعنی ہندو مسلمانوں کو لڑا کر اس ملک کے امن اور شانتی کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جب تک ایسے علماء باقی ہیں ملک میں، ہم اشانتی، بے امنی، بد امنی کو پھیلنے نہیں دیں گے اور شیطانی طاقتوں کو اور شیطانوں کے منصوبوں کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ بلکہ میں آخر میں یہ بھی جملہ کہوں گا کہ ملک کے ہر جگہ پر ایسے امن مارچ نکالے جائیں اور شیطانوں کے منصوبوں کو ناکام بنایا جائے۔
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट